أشهد أن محمد رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله لا إله إلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سر اوندے در اتے انج رکھیے سر اوندے در اتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا جیڑا سب کچھ اوندے دین اتوں وار دیندا اے جیڑا سب کچھ اوندے دین اتوں وار دیندا اے اونوں کدی وی نہیں رب نے کنگال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت لئی رب اگے وہ روندے رہے امت لئی رب انگے وہ کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا سبحان اللہ کہہ دو سب ہم تعریف کبریائی بڑیائی بزرگی الوہیت ربوبیت وحدانیت اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے موجود ہے جو اللہ اکیلا پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا غوث اعظم دستگیر لجپال ہے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین سید الولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لا تعداد انگنت بے شمار ہوں۔
رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ خوش نصیب خوش قسمت ہیں وہ لوگ ہم میں سے جو رمضان مبارک کے روزے رکھ کے، رات کا قیام کر کے، صدقہ خیرات کر کے، قرآن مجید کی تلاوت فرما کر اپنے رب کو خوش کر لیں گے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نجات دلا کر جنت کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ جمعے کے اندر میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا یہ نصیبہ بنا دے کہ اللہ ہم سب جہنم کی آگ سے آزاد ہو کر تیری جنت کے وارث بن جائیں۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ احکم الحاکمین زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے عذاب اور ان کا انجام بیان فرما رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی مطلب مفہوم زیادتی کے، اضافے کے، بڑھوتری کے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا مال بڑھے گا، اس کے اندر اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی۔ اور دوسرا معنی اس کا پاکیزگی کے ہیں۔ جہاں اللہ رب رحمان انسان کے مال کو زیادہ کرتے ہیں، اس کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، وہاں اللہ رب رحمان انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور اس کے مال کو بھی پاک کرتے ہیں۔ ایک ہے عام صدقہ خیرات جو ہم کرتے ہیں، اور ایک ہے زکوٰۃ۔ صدقے خیرات میں اللہ احکم الحاکمین کے پیارے پیغمبر اور رب رحمان کے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں بارہا بار اس کی ترغیب ہے۔ اور جو آدمی اپنے مال سے صدقہ خیرات کرتا ہے، عام اس کے ایمال کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صبح، توجہ فرمائیں ذرا، ہر صبح اللہ 2 فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ ہر صبح اللہ 2 فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ فرشتے تو بڑے نازل ہوتے ہیں روزانہ، لیکن 2 خاص حکم کے لیے۔ وہ کون سا حکم ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے اور ایک دعا کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے جو 2 نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرنے والا، دوسرا بد دعا کرنے والا، یا اللہ ہمارا سب کا یہ نصیبہ بنا دے، ہمارا سب کا یہ مقدر بنا دے کہ جو تیرا فرشتہ دعا کرنے والا ہے ہمارے حق میں دعا ہو جائے۔ کہہ دو آمین۔ آمین۔ پہلا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ، فرشتہ دعا کر رہا ہے، فرشتہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ اے تیرا سخی بندہ، سخاوت کرنے والا، اللہ تیرے دیے ہوئے مال سے
تیرے راستے میں خرچ کرنے والا۔ اللہ میری یہ تیرے سامنے دعا ہے، تیرے سامنے التجا ہے، میری یہ تیرے سامنے تمنا ہے۔ اللہ تیری بارگاہ کے اندر میری یہ آرزو ہے کہ اللہ یہ سخی کے مال کے اندر اضافہ فرما دے۔ سبحان اللہ، سخی کے مال کے اندر اضافہ فرما دے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، میرے ویر ذرا بات کو غور سے سن لے۔ اللہ نے ہر مقام پر نا، اے بھائی ذرا میری طرف توجہ فرمائے، ذرا ادھر دیکھیں ذرا بھائی جی، توجہ فرمائے، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، توجہ فرمائے میری طرف، کوئی بات مل جائے، ہو سکتا ہے ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے میرے بھائی یہ بات فرمائی۔ اسلام نے، ایمان نے، شریعت مطہرہ نے ہر مقام پر دو پہلو دکھائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو، اگر آپ پاس ہوں گے، پوزیشن لیں گے تو آپ کے لیے یہ نام ہوگا، اور اگر پاس نہیں ہوں گے، پوزیشن نہیں لیں گے تو آپ کو سزا بھی ملے گی۔ آپ نے پورا سال ضائع کیا، پیسے ضائع کیے، وقت ضائع کیا۔ اللہ رب الرحمن کی بھی یہی سنت ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزار بن جاؤ گے، میرے سامنے التجائیں کرنے والے بن جاؤ گے، گڑ گڑانے والے بن جاؤ گے، روزے رکھنے والے بن جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ گے، حج زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ گے، صدقہ خیرات ادا کرنے والے بن جاؤ گے، میں اور زیادتیاں فرما دوں گا، مال اور زیادہ دوں گا۔ کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر یہ بات نہیں کرو گے، میری نعمتوں کے ساتھ کفر کرو گے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تو پھر اِنَّ عَذَابِي، قرآن کہتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کے عذاب کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور صدقہ خیرات بھائیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کو خوش کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ خیرات آگ، قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ خیرات کرنے میں تاخیر نہ کیا کرو، صدقہ خیرات کرنے میں جلدی کیا کرو، صدقہ خیرات کرنے میں جلدی کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کیونکہ جو آنے والی بلائیں ہوتی ہیں، آنے والی پریشانیاں ہوتی ہیں، آنے والی مشکلات ہوتی ہیں، فرمایا یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ الصدقہ رد البلا، صدقہ جو ہے وہ آنے والی بلا کو رد کر دیتا ہے، آنے والی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہمیں کیا پتا، ہم گھر سے نکلیں تو کون سا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے، لیکن صدقہ خیرات کرنے سے وہ تیرے آنے والی مصیبت ٹل گئی، تیرے پر آنے والی پریشانی ختم ہو گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے ویر، میرے پیارے بھائی، اس بات کو ذرا اپنی ذہن کے اوپر نوٹ کر کے لے جا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جو تجھے اور مجھے آنے والی پریشانی تھی اللہ نے اس مصیبت سے ٹال لیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہماری نظر میں توجہ فرمائیں، ہماری نظر میں کیا ہوتا ہے، 1000 میں 100 دے دیا تو 900 رہ گیا، لیکن تمہیں نہیں پتا اللہ نے تیرا 100 دینے میں کتنی اس کے اندر برکتیں رکھ دی ہیں۔
کتنی اس کے اندر رحمتیں رکھ دی ہیں، کتنی تیرے پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ کیا پتا کہ تو پریشان ہوتا، نہ اللہ کرے ایسا کوئی مشکل وقت آ جاتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا، تیرا زار کا زار اس کے اوپر لگ جاتا، کیا پتا۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ بندے نے گھر میں پیسے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں کسی کام کے لیے، سنبھالتا رہتا ہے، رکھتا رہتا ہے، اچانک کوئی پریشانی آتی ہے، سارے لگ جاتے ہیں، سارے کیا ادھار بھی بعض دفعہ پکڑنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو بھائی آقا علیہ السلام نے فرمایا مال خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی بولے نہ بولے، نیند چلی جائے گی، مال کے اندر کمی نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی سبحان اللہ، اس کے اندر شک کرنے والا مومن نہیں ہے۔ اور جس بات کو آپ قسم اٹھا کر کہیں، کیوں جی قسم اٹھا کر کہیں، اتنی بات یار، اتنی یقین والی بات، اتنی پختہ بات، آپ کی ہر بات ہی قرآن کی ترجمانی ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کے بلانے پر بولتے ہیں۔ تو جس بات پر آقا علیہ السلام قسم اٹھا کر کہیں، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ کون سی قسم کھائی اور کس بات پر آقا علیہ السلام نے قسم کھائی؟ فرمایا واللہ ما نقص مال من صدقۃ، پہلی بات پر قسم اٹھائی، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ کون قسم اٹھانے والا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں محمد اس بات پر قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس مال کے اندر سے صدقہ کر لیا جائے وہ مال کم نہیں ہوتا، وہ مال کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات فرمائی اس بات پر بھی قسم کھاتا ہوں جو مظلوم بندہ ہوتا ہے، مظلوم، بات کو غور سے سنیں، مظلوم، ہم بھی ہیں نا، بعض دفعہ ہم سے بھی کوئی تنگ آ جاتا ہے، ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں، اللہ ایسی توفیق نہ دے۔ فرمایا مظلوم کی آواز اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے جا ٹکراتی ہے اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی آسمان کے دروازے رکاوٹ نہیں بنتے، سیدھی ڈائریکٹ اللہ کے عرش پہ پہنچتی۔ مظلوم کی آہٹ، مظلوم کی آواز کبھی کسی کو تنگ نہ کیا کرے، کسی مظلوم کی بد دعا کبھی اپنے مقدر میں نہ لیں۔ اور تیسری بات فرمائی قسم اٹھانے کے بعد، جو آدمی اپنے اوپر خود بخود بھیک کا دروازہ کھول لیتا ہے، مانگتا پھرتا ہے، کبھی اس کے آگے، کبھی اس کے آگے، کبھی در بدر، کبھی کسی کے در، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ ایسے آدمی پر، آقا نے قسم اٹھا کر کہا، ایسے آدمی پر اللہ فقیری کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب رحمان نے، یہ تو بات تھی عام صدقے کی، جو عام صدقہ کیا جاتا ہے، تو اللہ رب رحمان نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے۔ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مال دیا ہے نا، وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس میں ہمارا کمال ہے، تیرا میرا کمال نہیں ہے۔ وہ دیکھ جو دن کو وزیر اعظم ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں، صبح کو بادشاہ ہوتے ہیں، شام کو جیل کی سلاخوں کے اندر بند ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی موجود ہیں جو دن کو بادشاہ ہوتے ہیں، رات کو تختہ دار پر ہوتے ہیں، تختہ دار پر موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ او بھائی، اس لیے مال جو ہے اور تیری اور میری قدرت نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرشمہ ہے، یہ رب کی مرضی ہے، یہ رب کی مرضی ہے۔ میرے اللہ نے جس کو چاہا جتنا مال سے نوازا، تو اس لیے اس مال کو
اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا نا۔ اللہ رب رحمان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر لیتے ہیں اس سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ فرماتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کے دردناک عذاب کی ان کو خبر سنا دو۔ اور پھر فرمایا یوم یحمی علیہا، اگلی بات بھی آگے والی آیت کے اندر سورہ توبہ ہے میرے بھائی، اور ذرا غور سے سن لیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ قیامت والا دن ہوگا، تیرے سونے چاندی کو جہنم کا توق بنا دیا جائے گا، آگ بنا دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے پہلوؤں کو دانگا جائے گا، تیرے چہرے کو، تیری پیٹھ کو دانگا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ چکھو تم اس عذاب کو، یہ ہے تمہارا خزانہ، یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہاری دولت ہے، اس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے۔ یہ گوڈے چھاڑ دے ذرا، اس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج اللہ کی عدالت میں اس کو چکھو، ذرا عذاب کو چکھو، اللہ کے عذاب کو چکھو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے۔ آئیں ذرا آقا علیہ السلام کا فرمان ہوئی، میں اس کے ساتھ جمع کرتا جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدیہ زکاتہ مثل لہ یوم القیامہ۔ میرے حضور نبی اللہ نے فرمایا، کیا بات فرمائی؟ فرمایا من اتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، مال دولت دیا، پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ فلم یؤدی زکاتہ، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا مثل لہ یوم القیامہ، قیامت والا دن ہوگا، وہ تیرا مال، وہ تیرا روپیہ پیسہ، وہ جو تم نے بینک کے اندر جمع کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بندہ قبر کے اندر جائے گا، قبر کے اوپر اندر اس کے اوپر ایک ایسا جو ہے اللہ سانپ، گنجا سانپ جو ہوگا، آنکھوں سے اندر سانپ ہوگا، وہ گنجا سانپ اتنا زہریلا ہوگا، وہ قبر کا عذاب، وہ قبر کا سانپ جو ہے اتنا زہریلا ہوگا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنے موذی جانور ہوں گے، وہ ایسے سانپ ہوں گے کہ اگر جو دنیا جہان کے اوپر آ کر ایک سانس لے ایک پھونک نکال دے، قیامت تک ہونے والا سبزہ سارا تباہ و برباد ہو جائے۔
اتنا بڑا سانپ جو ہے وہ گنجا سانپ اس آدمی کے اوپر مسلط کیا جائے گا، اللہ اکبر اللہ، اس کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ میرے بھائی ذرا غور سے سن لے اس بات کو، اس بھائی میرے بھائی ذرا اس بات کو غور سے سن لے۔ وہ سانپ کیا کہے گا؟ انا مالو کا وانا کنزو کا، انا مالو کا وانا کنزو کا۔ او میرے بھائی بات کیا ہوگی؟ یہ سانپ کیا کہے گا؟ اس کو زبان مل جائے گی تو اس کی بات کو سمجھے گا۔ یہ سانپ کیا حال زبان کے ساتھ تجھے کہے گا؟ انا مالو کا وانا کنزو کا، او میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں، او میں ہی تو تیرا مال ہوں جس کو دنیا جہان کے اوپر تو جمع کر کر کے رکھا کرتا تھا۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیووں کا مدارس کا حساب نہیں دیا کرتا تھا، تو کہتا تھا یہ تو میری کمائی ہے۔ آج دیکھنا ذرا وہ سانپ جو ہے تیرے مال کی شکل میں، وہ سانپ تجھے ڈسے گا، ڈنگ مارے گا اور کیا کہے گا؟ انا مالو کا وانا کنزو کا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دوسری حدیث، آقا علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی جس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیٹی تھی۔ توجہ فرمائیں، توجہ ذرا، ایک بیٹی تھی، بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ آنکھیں کھولے نا یار، جاؤ وضو کریں، جاؤ اٹھیں، اٹھے شاباش، منہ دھوئیں، موٹے موٹے کنگن۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھے نا ذرا بات کو، اگر آئے ہیں تو سمجھے بات کو، کچھ لے کے یار۔ میری خواہش ہوتی ہے، میری تمنا ہوتی ہے آپ آئے ہیں تو اپنا وقت قیمتی بنائیں اور کچھ لے کے جائیں۔ کچھ آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں، میری یہ خواہش ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یار آپ کسی ایک بات پر عمل کر لیں، میری نجات کا سبب بن جائے۔ کل قیامت والا دن ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر آواز لگ جائے، او قاری کرامت اللہ حیدری آ ذرا تیری وجہ سے اس آدمی نے، تو نے اس کو ایک بات سنائی تھی، قرآن کی ایک بات کا ترجمہ سنایا تھا، اس نے عمل کیا تھا، تیری نجات کا سبب بن گیا۔ اس لیے بھائیو آپ کو جگاتا ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا مسکین ہوں، آپ کو بار بار جو ہے دین کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کا کیا فریضہ تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم لوگ جو ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے نا جہنم کی آگ سے ایسے کھینچتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جیسے یہ پتنگے ہوتے ہیں نا، جب دیکھا روشنی کے اوپر کیسے گرتے ہیں، فرمایا تم لوگ جہنم کی آگ میں ایسے گر رہے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پکڑ پکڑ کر کے نکال کے کھینچ کے باہر نکالتا ہوں۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا یہی فریضہ ہے۔ اب کسی نبی نے قیامت تک نہیں آنا، آقا علیہ السلام کے بعد نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ اب یہ فریضہ جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء کا ہے۔ تو اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ ایک بی بی آئی جس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے، اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے 2 کنگن ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی بندی، کیا اس سونے کے کنگنوں میں سے آپ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ یہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ میرے بھائی ذرا بات کو زور سے سن ذرا، میرے حضور علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ اس عورت کو کہا او اللہ کی بندی، کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ قیامت والا دن ہو تیری اس بیٹی کے ہاتھ کے اندر جو ہے اللہ رب رحمان جہنم کی آگ کے کنگن پہنا دے؟ اللہ اکبر اللہ، جہنم کی آگ کے کنگن۔
پہنا دے۔ یہ عورت کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول، میں کبھی بھی ایسا پسند نہیں کرتی۔ کوئی ماں بھی اپنے اولاد کو، کوئی والدین بھی اپنی اولاد کو پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتے، تو سونے کے کنگن کے بجائے جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں۔ کہتی فوری اتار کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دے۔ اللہ کے رسول ایسی نہیں ہو سکتی بات۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات بڑے مناظر دیکھے، بڑے مناظر دیکھے، اللہ کی جنت کے اندر سیر بھی کی اور جہنم کو بھی دیکھا، اور راستے کے اندر اللہ رب رحمان نے بڑی بڑی چیزوں کا سامنا کروایا۔ ایک مقام کو دیکھا، لوگوں کو ایسے عذاب دیا جا رہا ہے، کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں، کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ایسے بدبودار چیزیں کھا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایسے ان کی جو ہے یہ دھچکیاں لٹکی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا ان کو فرشتے عذاب دے رہے ہیں، بے نماز کو، بے زکوٰۃ کو اور بے روزے گار کو، جو روزہ نہیں رکھتا اس کو بھی دیکھا کہ اللہ رب رحمان کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں، عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عذاب میں دیکھا، کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا اور اپنی امت کو آگے بتایا، لوگوں ایسی باتوں سے بچ جاؤ، ایسے گناہوں سے بچ جاؤ، ایسے گناہوں کی دلدل سے بچ جاؤ، شرک بدعات کی رسومات سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا لو اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنا لو۔ یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے میرے بھائی، ادھر ہی رہ جانی ہے۔ آج میری کے چکر میں ہم حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، پتہ نہیں ایک دن میں کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ فراڈ میں کتنے ماہر ہیں ہم، کتنے ماہر ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو بھائیوں، جو مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قرآن اور حدیث نے اس کے 3 طرح کے عذاب بتائے۔ کتنے؟ بولے بولے بولے، کتنے؟ 3 طرح کے عذاب بتائے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پہلے نمبر پر جو سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے اس کو قیامت والے دن اس کے سونے چاندی کو جہنم کا طوق بنا کے اور اس کو داغا جائے گا، اس کے چہرے کو، اس کی پیشانی کو، اس کو پہلوؤں کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو آدمی نقدی روپیہ پیسہ کے اندر سے زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا گنجے سانپ کی شکل میں قبر کے اندر ہی اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، وہ عذاب اس کو سانپ جو ہے ڈسے گا بار بار۔ اور تیسری چیز، جو آدمی اللہ اکبر اللہ جانوروں میں زکوٰۃ نہیں دیتا، جانور پالے ہوتے ہیں نا ہم نے، جانوروں میں زکوٰۃ نہیں دیتا، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو موٹے تازے کر کے، موٹے تازے حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو موٹے تازے کر کے پھر اس آدمی کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ وہ اس کو سینگوں سے اور اپنے پاؤں سے، کھروں سے اس کو ماریں گے، اس کو سزائیں دیں گے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے اس کو سزائیں بار بار دیتے رہیں گے جب تک حساب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر اللہ۔ قیامت والا دن کتنا بڑا دن ہے ذرا پتہ ہے ہم کو، جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور جس کی تیاری کے لیے اور رب رحمان نے پھر ہم پر کرم کیا ہے، تیری اور میری زندگی میں یہ رمضان مبارک کا مہینہ لایا ہے۔ وہ قیامت والا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کتنا بڑا حضرت جی، کتنا بڑا؟ بولے نا یار، ناراض ہے میرے سے۔ کتنا بڑا؟ 50,000 سال کا۔ اتنی تو بات یاد کر کے لے جا۔ کتنا بڑا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جتنے امیر ترین ہوں گے وہ سارے لائنوں میں لگے ہوں گے اپنے مال کا حساب دینے کے لیے۔ وہاں سے کوئی ہل نہیں سکے گا، اپنے پاؤں کی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا جب تک اپنے مال کا حساب نہیں دے لے گا۔
اپنی جوانی کا حساب نہیں دے لے گا. اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، ایک نہیں 2. مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا. بھائی جان، پیارے حضور، نوجوان صاحب، حاجی صاحب، بزرگ جی، سردار جی، گجر صاحب، ڈوگر صاحب، میں آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، آج اس بات کو نوٹ کر کے لے جا، اپنی دل دماغ کی تختی پر نوٹ کر کے لے جا کہ مال کے بارے میں کتنے سوال ہوں گے؟ کتنے سوال ہوں گے؟ 2 سوال ہوں گے. ان 2 سوالوں کا جواب دیے بغیر جو ہے کوئی آدمی اپنے قدم کو جو ہے ہوا بھی نہیں دے سکے گا. او بھائیو، غریب آدمی جو ہوگا ایسے لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، پہلے ہی اس کا حساب ہو جائے گا. حساب تو اس کا بھی ہوگا، لیکن یہ 50,000 سال کا دن میروں کے اوپر یہ لگا ہوگا. یہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے اپنی باری کا. اللہ اکبر اللہ. تو اس لیے بھائیو، زکوٰۃ ادا کرنی لازمی ہے، ضروری ہے. کیوں؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کے مجرم بنیں گے، اور مال بھی کل قیامت والے دن ہم سب کو وہی سزائیں دے گا. اللہ اکبر اللہ. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کس لیے آیا ہے؟ اللہ نے ہماری زندگیوں میں یہ کس لیے ہمیں دوبارہ نعمت دی ہے؟ اس لیے کہ میرے بندے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اپنے مالوں کو پاک کر لیں، اور اپنے آپ کو توبہ تائب ہو جائیں، اور روزے رکھ کر، قرآن مجید پڑھ کر، صدقہ خیرات کر کے اللہ رب رحمان کو خوش کر کے جنت کے وارث بن جائیں. سارے کو آمین. اللہ ہمارا مقدر بنا دے. اللہ، جمعے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں. اللہ حاضرین کی دل کی نیک تمنات حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما لے. اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو دلوں کو پھیر دینے والا ہے. اللہ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ دور فرما دے. اللہ اکبر اللہ. تو بھائیو، رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے. اور رات کو قیام کیا کریں، آیا کریں، نماز تراویح میں آ کر کھڑے ہوئے کریں. دیکھیں ہمارے بزرگ، اللہ ان کی زندگی کے اندر برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ایسے والدین کو ہمارے سروں کے اوپر ان کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے. 2 بجے سے آ جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. ہو نوجوان، سن ذرا، اپنی آیا کو پلٹ ذرا، اپنی جوانی کو پلٹ ذرا، اور اپنے آپ کو سنبھال ذرا. تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرے بوڑھے والدین جو ہے تیرے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر سجدے کے اندر گر گر کے جو ہے تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ میری اولاد کو راہ راست کی طرف جو ہے ہدایت دے دے. اللہ ہماری سب کی اولاد کو اللہ ہدایت دے دے. آمین کہہ دو. آمین. تو بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے گر گڑا جائیں، توبہ طائب ہو جائیں. آؤ سونے رب نو منائیے. کہہ دو آمین. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. آؤ سونے رب نو منائیے، سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. جن کا رب روٹھا ہوا ہے نا، اپنے رب کو منا لے. آؤ سیدھے، آؤ سونے رب نو منائیے، سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. سر اس دے در تے جھکائیے، سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. مولانا
سیدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کر زکوٰۃ ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے رات کا قیام کر کے روزے رکھ کر دوسرے کے روا کر اللہ اکبر اللہ آؤ سونے رب نو منائیے سارے مل کے جنت وچ جائیے آمین آمین اللہ اکبر اللہ جد آن اذان آوازاں جد آن اذان آوازاں پڑھیے یارو پنج نمازاں آمین پڑھیے یارو پنج نمازاں اٹھ جلدی مسجد دے ول آئیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے جد آئے سیام مہینہ سیام مہینہ آیا ہوا نا جد آئے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ جد آئے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ روزے رکھیے نالے رکھائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے کریے صدقہ ٹلن بلاواں کریے صدقہ ٹلن بلاواں منگیے سب لئی یارو دعاواں آمین کہو انشاءاللہ آمین کریے سب لئی یارو دعاواں دل ماپیاں دا نوجوانوں دل ماپیاں دا نا دکھائیے دل ماپیاں دا نا دکھائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے او دل ماپیاں دا نا دکھائیے سارے مل کے جنت وچ جائیے اللہ اکبر اللہ تو فرمایا دھیاں پت بھی رب کولوں منگیے دھیاں پت بھی رب کولوں منگیے اتھوں منگ دیاں کدی نہ سنگیے اتھوں منگ دیاں کدی نہ سنگیے بوئے غیراں دے نا کھٹکا اللہ اکبر اللہ کا در چھوڑ کے اللہ رب رحمان کے در کا فقیر بن جا اللہ کے رب کے سامنے جو ہے رب کے سامنے گڑ گڑا جا اپنی آپ کی دل کی تمنا جو ہے دل کی آرزو جو ہے اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ کو خوش کر لے اللہ تیرے دل کی تمنا ساریاں پوری کر دے گا واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین